بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صلوات پڑھیں. محترم ناظرین، ایک مرحوم کے 40ویں کی مجلس عزاء سید الشہداء میرے بزرگ، میرے برادران اور تقریباً سبھی جانے پہچانے اور مانوس چہرے ہیں. بالکل اپنوں میں اپنی بات کرنی ہے، فضائل بھی ہونے ہیں، وعظ بھی ہونا ہے، اور ایک جوان کے لیے بہترین ایصال ثواب کی صورت میں مجلس جناب علی اکبر علیہ السلام پہ تمام ہو جائے گی. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے. کہنا علامہ نسیم صاحب کا کہ دنیا میں سانس لینے کی سزا، چاہے آپ 1 سانس لیں یا 1000 کروڑ سانس لیں، اگر دنیا میں آپ نے آ کے سانس لی ہے تو کم سے کم سزا سزائے موت ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الموت معقود من نواسیکم وقد الزموا لکم من ذلکم. موت اللہ نے تمہاری پیشانی سے باندھ دی ہے، یعنی تمہاری پیشانی اور موت کی اللہ نے گرہ لگا دی ہے، اور موت تمہارے لیے تمہارے سائے سے زیادہ ضروری ہے. جتنا ضروری ہمارے جسم کے لیے سایہ ہے اس سے زیادہ لازمی ہمارے لیے موت ہے. اور دنیا کا ہر دوست بے وفائی کر سکتا ہے، ہر دنیا کا دوست اور چاہنے والا چھوڑ کے جا سکتا ہے، مگر موت اتنی باوفا ہے کہ موت نے کہا اگر تم بے وفائی کر گئے تو ہم تھوڑے بے وفا ہیں.
ہم آئیں گے. تو مسئلہ موت کا نہیں، جس نے دیا ہے اس نے لے لیا، جس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس نے نعمتیں واپس لے لی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے موت دی، مسئلہ یہ ہے جو اس نے زندگی دی تھی اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. سوال یہ ہے کہ سبھی کو جانا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، نرسوں، سب کو جانا ہے. حضرت امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پر جب قبرستان کوفہ آئے تو آنے کے بعد میں اپنے اصحاب سے کہا آؤ چلو تھوڑی سی باتیں اہل قبور سے کر لیں. یہ جو قبرستان میں سو رہے ہیں کچھ باتیں ان سے ہو جائیں. کہا مولا یہ کیسے باتیں کریں؟ کہا چلیے. مولا آئے اور آنے کے بعد میں کہا یا اہل التربہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل الوحدہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے قبر کی وحشتوں میں زندگی کو گزارنے والوں، اے تاریک قبر کے اندر رہنے والوں، بتاؤ تمہارے حالات کیا ہیں؟ بولو. اب مردہ بولتا ہو تو آواز آئے. جناب امیر نے فرمایا دیکھو ان میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے بعد میں آنا ہے. آپ دور دراز سے یہاں تشریف لائیں، کوئی 12 کلومیٹر سے، کوئی 25 کلومیٹر سے، کوئی 30 کلومیٹر سے، کوئی 40 50 150 کلومیٹر سے. تو جیسے جیسے جس کا مسافت قریب ہے وہ پہلے آ جائے گا. یہی دنیا ہے. اچھا یہاں جانے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. کسی قبرستان پہ آپ نے یہ لکھا دے گا یہ صرف بوڑھوں کے لیے. ہر عمر کا آدمی ہم اپنی آنکھوں سے سپرد خاک کر کے آتے ہیں. بچہ، نوجوان، جوان، ضعیف، اگر وہ چاہے تو رحم مادر میں موت دے دے، اور اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے حادثوں کے بعد بچے کو بچا لے. وہ اگر چاہے تو جوانی میں روح کو قبض کر لے، اور اگر وہ چاہے تو چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچا لے. اگر وہ چاہے تو بطن ماہی میں نبی یونس کو زندہ رکھے، اور اگر وہ چاہے تو آرام سے بستر پہ لیٹے ہوئے آدمی کو اپنے پاس میں بلا لے. دنیا میں جینے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ کہ جب تک وہ جلا رہا ہے بس. نہ آپ کی طاقت جلاتی ہے، نہ آپ کی دولت جلاتی ہے، نہ آپ کا مال جلاتا ہے، نہ آپ کی صحت جلاتی ہے. اسی لیے مولا نے تو صحت اور دولت کو لے کے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی دولت اور صحت پہ غرور نہ کرنا، اس لیے کہ بیماری کے آنے میں اور فقیری کے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گا عظمت محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں گا عظمت محمد. چھٹے امام کے شاگرد ہیں جابر ابن حیان. چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. امام نے فرمایا موت کے فلسفے کو سمجھتے ہو؟ کہا مولا نہیں. کہا دیکھو جب بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اور وہ رحم مادر میں زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، اور اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری دنیا رحم مادر ہے. وہ اسی میں ہاتھ بھی چلاتا ہے، وہ اسی میں پیر بھی چلاتا ہے، وہ اسی میں گھومتا ہے، وہ اسی میں کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی دنیا اسی کو تصور کیے ہوئے ہوتا ہے.
مگر جب اس کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے تو چونکہ وہ اس دنیا سے مانوس ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے. یہاں والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. وہ روتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہے, وہ رو رہا ہے. اور یہاں والے خوش ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی, جو بھی اللہ نعمت عطا فرمائے. یہاں والے خوش ہوتے ہیں, وہاں والا روتا ہے. کہا بالکل ایسے ہی جب انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو اسے یہ دنیا اپنی دنیا نظر آتی ہے. وہ اس کے باہر کا نہیں سوچتا, وہ کہتا یہی میری دنیا ہے. ابھی تو فلاں جگہ نہیں گئے, ابھی فلاں ملک نہیں دیکھا, ابھی فلاں عزیز سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کا سارا ذہن دار و مدار اسی دنیا کے چار دیواری میں ہوتا ہے. مگر جب اس کا وقت موت آتا ہے تو یہاں والے روتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے, وہاں والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں آ رہا ہے. یہ جو جاتا ہے نا ہمارے درمیان سے, جیسے ہم ولادت پہ بچے کے آنے کی خوش ہوتے ہیں, ویسے ہی ہمارے مرحومین اس کی ولادت پہ وہاں خوش ہوتے ہیں. مگر مولا نے فرمایا کہ جیسے بچہ رحم مادر میں اس دنیا کو نہیں سمجھ پاتا, ویسے یہاں رہنے والے اس دنیا کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. صلوات پڑھیں گا عصمت محمد والے میں. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ وہاں اصل زندگی ہے اور وہاں حقیقت میں مسئلہ حیات شروع ہوگا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رحم مادر میں بچے کی سمجھ میں نہیں آتا یہ دنیا, ویسے ہی اس کی سمجھ میں وہ دنیا نہیں آتی. جبکہ حقیقت میں جو زندگی ہے, جو حیات ہے, وہ بعد از موت ہے. اسی لیے معصوم نے اس زندگی کو فرمایا. حضرت امیر المومنین کی تعبیر سنیے, صلوات پڑھیں گے عظمت محمد. اور سوچئے گا ہر آدمی اپنی جگہ. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے پہ ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد میں باہر نکالنا. جو اس انگلی پہ پانی ہے سمندر کے مقابلے پہ یہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں آتی. اگر آتی تو ساری زندگی دنیا میں ملوث نہ رہتا. معصوم فرماتے ہیں دنیا قنطرۃ تؤبر ولا تؤمر. دنیا ایک پل ہے, پل پہ عمارتیں نہیں بنائی جاتی ہیں, عبور کیا جاتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی پل پہ اپنا مکان بنا کے کھڑا کر لیا تو دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ کو پاگل سمجھا جائے گا یا آپ کو اٹھا کے جیل کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس لیے تھوڑا ہی بنایا کہ آپ یہاں آنے کے بعد میں مکان بنانے کے بعد میں آنے جانے والوں کے لیے زندگی کو تنگ کرے. ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے گزر کے آپ کو ایک منزل پہ جانا ہے. بس ویسے یہ دنیا ایک پل ہے, یہاں رہنا نہیں ہے, گزر کے جانا ہے. اور اگر گزر کے جانا ہے تو اصل زندگی کہاں شروع ہوگی؟ وہاں کی کیا تیاری ہے؟ اصل زندگی وہ ہے, وہاں ہمیں جانا ہے, وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے. مگر ہم تیاری کرتے ہیں, آپ اندازہ لگائیے, بالکل میں سامنے کی بات کر رہا ہوں, 2 اور 2 4 والی بات. ہم روزانہ کے روٹین میں اپنی دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کیسے جیتے ہیں؟ صبح اٹھے, ساری رات پروگرام بنتے کل کرنا کیا ہے, ناشتہ کیا, جس کی جاب ہے وہ جاب پہ چلا گیا, جس کا کاروبار ہے وہ اپنے بزنس میں چلا گیا, جو مزدور ہے وہ مزدوری پہ وہاں چلا گیا, جس کا جو کام ہے اپنا کام کیا, کرنے کے بعد واپس آ گئے, کھانا کھایا, آرام کیا, پھر شام کا کھانا کھا لیا.
یہ دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دین کے لیے کون سا کام کر رہے ہیں؟ جیسے ہم روزانہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے، کل کو وہاں جانا ہے، پرسوں کو اس سے ملاقات کرنی ہے، ایک ہفتے کے بعد کا یہ پروگرام ہے، ہم نے اپنی دنیا کے لیے جیسے یہ اپنا ٹائم باندھ دیا ہے، ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں روزانہ کی روٹین میں؟ سوچ رہے ہیں؟ نماز فجر بستر میں قضا ہو گئی، معلوم ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ مولوی اب دین کی باتیں کرنے لگا، ادھر کو گھما کے لے آیا۔ حقیقت میں یہی زندگی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اس سے شوق نہیں ہے، پڑھا ہو تو پڑھے، دنیا کی جھوٹی خبریں پیسے خرید کے پڑھتا ہے، اللہ کی سچی خبریں پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور بہت سے افراد تو اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک قسم کا پیپر نہیں پڑھتے، وہ ہندی کا بھی لیتے ہیں، انگلش کا بھی لیتے ہیں، اردو کا بھی لیتے ہیں، تاکہ زمانے کو بتائیں ہم سے ساری زبانیں آتی ہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا دین کی زبانیں بھی جانتے تھے کہ نہیں؟ یہ ایک میں سوال کھڑا کر رہا ہوں اپنے آپ میں، ہمارے لیے دین کے لیے کیا روٹین ہے؟ ایک بات سنیے گا، بہت کڑوی ہے مگر سوچئے گا، کوئی طنز نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، بعد میں آپ حضرات کے لیے۔ آج کے ٹائم میں پہلے مولا کا قول سنا دوں، صلوات پڑھنے کا ضرورت ہے محمد علیہ۔ حضرت امیر نہج البلاغہ میں کلمات قصار 399، اِنَّا لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقٌّ وَإِنَّا لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقٌّ فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَن يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ بیٹے کا حق ہے کچھ باپ پر، کچھ باپ کا حق ہے بیٹے پر، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی زندگی ہے۔ اب یہاں جین ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تنہا پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ حضرت جو کھا رہے ہیں باپ کی کمائی، ایسا نہیں ہے کہ انہیں ایسے چھوڑ دیا، ان کا کوئی بڑا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی اطاعت ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا فحق الوالد علی الولد، بیٹے پر باپ کا حق کیا ہے؟ ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، کہ باپ کی ہر چیز میں اطاعت کرے علاوہ معصیت پروردگار کے۔ یہ باپ کا حق ہے۔ باپ کے سامنے زبان اونچی نہیں، باپ کے سامنے آنکھیں ٹیڑھی نہیں، باپ کے سامنے بازو کی مچھلیاں بلند نہیں ہو، پھولی بھی نہیں ہونی چاہیے، باپ کے سامنے نگاہ نیچی، زان ہوئے ادب طے کر کے بیٹھو، لگے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر باپ کا احترام یہ ہے تو اندازہ لگاؤ ہم پہ اللہ کا احترام کتنا بڑا ہے۔ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، باپ کا احترام یہ ہے کہ ہر بات میں باپ کی اطاعت کی جائے علاوہ معصیت پروردگار کے۔ ہم اپنے گھروں کو چیک کرتے ہیں، بیٹا سننے کو تیار نہیں ہے، تیز آواز میں بات کہہ دی، ناراض ہو کے گھر سے بھاگ گیا، کوئی اور خطرے کی بات کہہ دی، زہر پی کے مر گیا۔ دن رات باتیں دیکھنے سننے میں آتی ہیں کہ نہیں؟ تو اندازہ لگاؤ کہ وہ بیٹا کہ جسے باپ پال رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر بات میں اس کی اطاعت کی جائے، اس کے آگے نہ چلو، اس کی آواز کا آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے تمہیں اپنی طاقت نہیں دکھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بوڑھا ہی اسی لیے ہوا ہے تاکہ تمہیں جوان کر سکے۔
آج جو باپ بوڑھا ہے نا، جو چہرے پہ جھریاں ہیں، جو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جو کمر جھکا کے چل رہا، یہ اپنی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوا ہے، یہ تمہیں جوان کرنے کے لیے بوڑھا ہوا ہے۔ مگر آپ اندازہ لگیں کیا یہ ہمارے گھروں میں ہے؟ باپ کا احترام یہ ہے کہ ہر بات میں اس کی اطاعت کی جا رہا ہے؟ یقین جانیے کچھ گھر تو ایسے ہیں کہ جہاں باپ اپنی اولاد سے کچھ نہیں کہہ رہا ڈر کی وجہ سے۔ کچھ گھر کے ایسے حالات ہو گئے ہیں، اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو باپ یہ چاہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے میرا بیٹا میرے پاس آ کے صرف 5 منٹ بیٹھ جائے اور مجھ سے محبت سے پوچھ لے بابا آپ کو چاہیے کیا؟ مگر باپ کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، پوری دنیا کے پاس بیٹھ رہا ہے، یاروں کے پاس بیٹھ رہا ہے، دوستوں کے پاس میں بیٹھ رہا ہے، بیوی بچوں کے پاس میں بیٹھا ہے، مگر باپ بوڑھا ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ آ کے چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ابا کے کیا حالات ہیں۔ عزیزان ایمان، عزاخانے میں چادر بچھانا، فرش بچھانا حسین کو اسی کا پسند ہے جو باپ کے بستر پہ چادر بھی بچھاتا ہو۔ دین میں سب سے آگے۔ اور جب گھر کا ماحول جا کے چیک کیا تو باپ بیٹے سے اتنا ڈرا سہما ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، ہفتے میں اسے 50-100 روپے دینے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب بات میں بات آ گئی تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے واقعہ ذکر کرنا ہوں، بہت غور سے سنیں گے جہاں جہاں تک بیٹھے، خصوصاً جن کے والدین زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت اللہ۔ قبلہ کی آمد پہ صلوات پڑھیں گے عظمت اللہ۔ بسم اللہ۔ دیکھیں کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ ہے اور باب رسالت ہے، پہلی جلد، وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو پکڑ کے پیغمبر خدا کی خدمت میں، غور سے سنیے گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور آنے کے بعد میں کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، مجھے کچھ دیتا نہیں ہے۔ پیغمبر خدا نے کہا کیا کہہ رہے ہیں والد؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر خدا کے سامنے باپ نے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، اس کے گودام غلوں سے بھرے ہیں، اس کے پاس سونے چاندی زیر زمین دبا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں والد محترم؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں اپنی بیوی بچوں کے خرچے کے لیے نہیں ہے، میں انہیں کہاں سے دوں؟ یعنی باپ کا مقام گھر میں بیوی بچوں کے بعد ہے، جبکہ شریعت میں ہر شے سے پہلے ماں اور باپ کا مقام ہے۔ پیغمبر نے اسے جھٹلایا نہیں کہ تمہارا خرچہ کیا ہے مہینے کا؟ 400 درہم۔ پیغمبر نے خادم کو بلایا، کہا 400 درہم لاؤ۔ 400 درہم لیے، یہ لو، باپ کو دے دیے کہ اپنا خرچہ پورا کرو، اور بیٹے سے کہا کہ اگلے مہینے سے شکایت نہیں آنی چاہیے۔ باپ کا خیال کرنا۔ مہینہ پورا ہو گیا، جو پیسے دیے تھے ختم ہو گئے۔ 1-2 دن آیا، بیٹے سے مانگا، بیٹے نے منع کر دیا۔ یہ آدمی پھر آ گیا بیٹے کو لے کے، کہا یا رسول اللہ اس نے اب پھر نئے مہینے سے مجھے دینا شروع نہیں کیا۔ پیغمبر خدا نے اب اسے بلایا، آؤ، کیوں نہیں دیتے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے اپنے بیوی بچوں کے خرچے کے لیے نہیں ہے، میں انہیں کہاں سے دوں؟ اب زبان رسالت کا جملہ سنیے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
پیغمبر نے کہا اب اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تم کہہ رہے ہو میرے پاس میں کچھ نہیں ہے تو اب کچھ نہیں ہے. ابھی یہ کہنے کے بعد پیغمبر خدا کے پاس سے گھر پہ آیا تو آنے کے بعد میں کیا دیکھا؟ وہ جگہ کہ جہاں اس کے غلے کے گودام تھے، لوگ آ کے کھڑے، کیا تمہارا سارا غلہ سڑ گیا ہے؟ اسے پھینکواؤ ورنہ تم اٹھا کے جیل میں بھیج دیں گے. بدبو کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اوپر اذیتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا سارا نظام حیات درہم و برہم ہو گیا، لہذا ہم سے یہاں سانس نہیں لیا جا رہا. اسے پھینکواؤ. سارے گودام غلے کے خالی کروائے. کہاں گئے؟ کوڑے دان پہ. اس کے بعد جہاں اس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات دبے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ وہاں آگ اٹھ رہی ہے. اب جو جا کے دیکھا تو سب کچھ جل کے راکھ ہو چکا تھا. تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ شام کو اس کے گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ پیٹ بھر کے کھا لے، نہیں، یہ نہیں، اتنا بھی نہیں تھا کہ کھا کے زندہ رہ سکے. آج ہم اپنے گھروں میں چیک کریں ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ماں کے پاس بیٹھنے کو ٹائم نہیں ہے، باپ کے پاس جانے کو ٹائم نہیں ہے، باپ گھر میں سہما ہوا ہے. تو حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، بیٹے کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی اطاعت کرے علاوہ معصیت پروردگار کی. اگر معصیت کا حکم دے تو بیٹے کو حق ہے کہ نہ مانے. اس کے علاوہ بیٹے کو چو چرا اف کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، اور باپ کے اوپر بھی بیٹے کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے أن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کا اچھا سا نام رکھو، الٹے سیدھے نام نہیں. آج کے ٹائم پہ تو قبلہ ایسے ایسے افراد آتے ہیں، مولانا کوئی ایسا نام بتائیے جو پوری بستی میں کسی کا نام. مولوی کون سی ڈکشنری میں دیکھ کے لائے بھائی؟ اور پھر نام ایسے ایسے رکھے جا رہے ہیں کہ کوئی ان کا مطلب ہی نہیں ہے، بس نام الگ ہونا چاہیے. پہلا اصول اور پہلا حق جو باپ کو اوپر ہے یحسن اسم، اچھا نام ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے. وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اسے بہترین ادب سکھانا چاہیے، تربیت اچھی ہونی چاہیے. اسی لیے کہا جاتا کہ اگر کسی گھر کے ماحول کو دیکھنا ہو، کسی کے گھر کے ماحول کو، تو اس کے بچے کو دیکھ لو بچہ کیسا ہے. اب ایک لفظ سنیے گا، ایک عالم دین ایک عرب کا جملہ ہے، میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. گھر کا ماحول کیسے معلوم ہوگا؟ بچے سے دیکھو. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ مرد کتنا غیرت مند ہے تو یہ دیکھو اس کے گھر سے اس کی عزت کیسے نکل رہی ہے، اس کی ناموس کیسے نکل رہی ہے. اور ایک عربی کا جملہ میں اس کا ٹرانسلیٹ کروں شاید بہترین ہو، کہا کہ گھر سے عورت کا بے پردہ نکلنا برا نہیں ہے. جملہ سنیے گا، گھر سے عورت کا بے پردہ نکلنا قابل تعجب نہیں ہے. تعجب اس بات پہ ہے کہ عورت وہاں سے بے پردہ نکل رہی ہے جہاں مرد رہتے ہیں. ارے جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جیسے مرضی ہو ویسے نکلے. تعجب اس بات پہ ہے کہ وہاں سے نکل رہی ہے کہ جہاں مرد رہتا ہے. آئیو حسن ادب، آپ ادب اچھا سکھائیے، آپ تربیت اچھی کیجئے، آپ ماحول اچھا دیجئے. آپ کو اگر اپنے بچے کو کسی لائن پہ لے کے جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے اسے وہی ماحول دیتے ہیں، وہی اسکول، وہی ٹیوشن، وہی ٹیوٹر، وہی حلقہ احباب، وہی دوست، وہی نشست، وہی اٹھنا، وہی بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ایک منزل پہ لے کے جانا ہے، سارا ماحول وہی ہونا چاہیے. تو پھر دین کے بھی تو اپنے تقاضے ہیں نا. آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف.
تیسرا فقرہ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور باپ کا حق ہے بیٹے پر کہ اسے قرآن کی تعلیم دے۔ اب ایک لفظ کہہ دوں، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر ان یعلمہ القرآن، اسے قرآن کی تعلیم دے۔ پیدا کر کے چھوڑنا باپ نہیں کہلاتا ہے، اگر دین سے اسے نہ سجایا۔ ان یعلمہ القرآن، اسے قرآن مجید کی تعلیم دینا ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ اب آئیے جس بات کی طرف مجھے کہنا تھا، میں نے آپ کو پہلے قول سنایا، ہم دین کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اب سنیے گا، میرا لفظ سخت ہے، میں بھی اسی دائرے میں ہوں۔ میں نے کہا نا سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آج کے ٹائم میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کی مثال کیسی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد میں جو انگلی پہ پانی لگا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا پل ہے، دنیا خواب ہے، خواب جو انسان دیکھ رہا ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں بہت طویل سفر ہے، بہت طولانی سفر ہے۔ حضرت امیر کہتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر، وہاں کیا ہوگا جہاں کے لیے سامان کم ہے، سفر بہت طولانی ہے۔ ہم دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں روزانہ کی روٹین میں، اور دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بچے کا ایڈمیشن کرایا، داخلہ کرا دیا، اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے 10 12 15 20 25 ہزار ایڈمیشن کے ٹائم دے دیا، اور اس کے بعد منتھلی 1000 1500 2000 4000 5000 6000 جیسے جس کے اسکول ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد میں اب باپ ٹیوٹر کا اہتمام کر رہا ہے۔ کیوں؟ ارے صاحب بچہ کمزور ہے، مگر جب مکتب میں مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مکتب کے پڑھنے کے بعد اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے ارے مولانا صاحب صحیح نہیں پڑھا رہے۔ آپ وہاں 4-5 گھنٹے پڑھانے کے بعد میں خود کہہ رہے ہیں بچہ کمزور ہے، اس کے لیے ٹیوٹر کا اہتمام کیا جائے، اور مکتب میں 1 گھنٹہ بیچ کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں۔ جائز ہے بات؟ 4-5 ہزار فیس کے دے دیے، 1-1.5 روپے ایک سبجیکٹ کے ٹیوٹر کو دے دیے، اور ٹیوٹر کے دینے کے بعد میں سال میں اگر حساب کتاب لگایا جائے تو وہ بچہ جو پہلی دوسری تیسری کلاس میں 40 سے 50 ہزار روپے میں بیٹھتا ہے۔ میں کم سے کم لیول والے آدمی کی بات کر رہا ہوں جو آج کے ٹائم میں، اور جو بیچارہ مکتب میں پڑھا رہا ہے اسے کتنا دیتے ہیں ماں باپ؟ اجی مولانا صاحب کو سیلری نہیں دے رہے، بچے پڑھانے کے بھی دیں گے انہیں۔ اور اگر مولانا نے 100 روپے فیس رکھ دی تو طبقہ کھڑا ہو جائے گا مولانا کی مخالفت میں، ارے مولانا کو پیسے دے رہے 100 روپے بچہ، ارے 12 یہ دے رہے ہیں، اور 30 بچے آ گئے، مولانا کے پاس میں 3000 یہ ہو گئے، 18000 آج کے ٹائم میں مولانا لیں گے۔ مولانا اس دنیا کا زندگی گزارنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہر مولوی نہیں پڑھے گا۔ زندگی گزارنے کا، آپ کے اگر 3-4 بچے ہیں، آپ چوراہے پہ کھڑے ہونے کے بعد کہہ رہے صاحب 40,000 روپے اس مہینے کے لیے کم پڑ گئے، اور آپ اسے 20,000 دے رہے ہیں، 20 کی چوری کہاں کرے گا یہ؟ پھر الٹے سیدھے تعویذ دے گا کہ صاحب مولوی مکار ہے۔ حضرت امیر فرماتے کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پڑوس میں بھوکا کوئی سو رہا ہے تو سمجھو کسی مالدار نے اس کے حق کو چھین لیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا بچے کی جاب لگی ہے، ذرا دعا کر دیجئے گا اچھی سیلری ملے۔ اس نے کہا پروردگار جتنی مولانا کی تنخواہ اس کے بچے کو اتنی عطا فرما۔ ارے مولانا یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ ہمارے بچے کو بس دعا دے رہے ہیں، اتنے پیسوں میں ہوتا کیا ہے؟ تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے پاس اتنے پیسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یقین جانیے اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ مولوی کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ ہونا چاہیے، مگر رزق سب کا دینے والا وہ ہے۔ اس نے بھوکا پیدا کیا ہے، بھوکا سلایا نہیں ہے۔
اس نے ننگا پیدا کیا ہے، ننگا جانے نہیں دیا. اور اگر کسی کے پاس حالات نہیں ہے تو بستی سے چندہ ہو کے صحیح کفن ضرور ملتا ہے. اب سنیے گا میرا جملہ جو بات میں نے بتائی ہے. تو وہاں 20 سے 25 50 60 ہزار روپے، یہاں 100 روپے بھاری. جب دین اتنا سستا اور دنیا اتنی مہنگی، تو اگر یہ بڑھاپے میں آنے کے بعد باپ کو گالیاں نہ دے تو کیا کرے؟ اگر یہ بڑھاپے میں آنے کے بعد باپ کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا تو کیا کرے؟ اس لیے کہ جو اسے باپ کا احترام سکھاتا وہ تو تم نے پڑھایا ہی نہیں. توجہ. جو اسے باپ کا احترام بتاتا، جو شریعت اسے روکتی، جو اسلام اسے حکم دیتا کہ باپ کے آگے نہیں چلنا، وہ تو آپ نے بتایا نہیں. آپ نے کیا پڑھایا؟ دنیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسلام اتنا سستا ہو جائے اور دنیا اتنی مہنگی ہو جائے تو پھر باپ بچے کو ٹیوٹر کے پاس جانے پہ ڈانٹتا ہے، کیوں نہیں گئے؟ نماز میں جانے پہ کچھ نہیں کہتا. ایک آدمی سے فعل حرام ہو گیا، گناہ کا مرتکب ہو گیا. وہ جو بادشاہ کی حکومت تھی جس میں اس نے یہ گناہ کیا تھا، خواب میں بادشاہ بہت شریف طبیعت تھا. خواب میں اس نے کسی بزرگوار کو دیکھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے قبرستان میں جانے کے بعد ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جسے کل دفن کیا گیا تھا، اپنے سپاہی بھیجو اسے گرفتار کرو، گرفتار کرنے کے بعد اپنی حکومت میں اسے منتری بنا دو. جیسی خواب سے بیدار ہوئے کچھ آگے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی. سپاہیوں کو بلایا، جاؤ فلاں قبرستان میں آدمی ملے گا. اب جب یہ پہنچے تو اس نے پولیس کو دیکھنے کے بعد میں حالت خراب ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ سٹ پٹانے لگا. پکڑ کے لائے. پکڑ کے لانے کے بعد بادشاہ نے اسے اس کا جرم بتایا، اور جرم بتانے کے بعد میں کہا کہ ہم تمہیں اپنی حکومت میں وزیر بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ وزیر. فعل حرام کے کرنے پہ بادشاہ نے اسے وزیر بنا دیا. اب وہ اگلی رات جب آئی اور لیٹا تو پھر وہ بزرگ آئے. اب جیسے وہ بزرگ خام میں آئے تو اس بادشاہ نے پوچھا، سرکار یہ تو بتا دیجئے منتری بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کہ منتری بنانے کے لیے اسے اس لیے کہا تھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ عیش و آرام سے دور رہے. کیوں؟ چونکہ یہ جب عیش و آرام میں رہے گا تو اللہ نے اس کے اس گناہ کے ذریعے اس کی آخرت کو برباد کر دیا ہے. اللہ نے خوش اسے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے. اللہ اسے اس جرم کی سزا کہاں دینا چاہتا ہے؟ آخرت میں. اگر برائیاں کرنے کے بعد آپ کو احساس نہ ہو، برائیاں کرنے کے بعد توفیق توبہ نہ ہو، برائیاں کرنے کے بعد آپ کا ذہن اور اوپر آ جائے، مائنڈ اور اوپر چلا، ارے ہم نے تو یہ کام کیا تھا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا. جب برائی کرنے کے بعد توفیق دعا سلب ہو جائے تو سمجھ لو کہ آخرت برباد ہو گئی. گناہ کے بعد اگر اللہ توفیق توبہ نہ دے اور برائی کے بعد میں اگر اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دینا شروع کر دے تو خوش نہ ہونا، عذاب سخت ہو گیا. پکڑ آخرت کے لیے اللہ نے کر دی. مولا فرماتے یا ابن آدم اذا رأیت ربک یتابع علیک نعما وانت تعصیہ فاحذرہ. اے ابن آدم جب تو یہ دیکھے کہ تو مسلسل اپنے پروردگار کی معصیت پہ معصیت کیے جا رہا ہے اور وہ تجھے نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہا ہے تو ڈر، اس لیے کہ معصیت کے بعد میں نعمتیں نہیں ملتی ہیں، چھنتی ہیں. آج اگر گناہ کے بعد حالات اچھے ہو گئے،
بھائی کا حق ماننے کے بعد میں بہترین مکان بنا لیا، بھائی کے حق میں قبضہ کرنے کے بعد میں عالیشان گاڑی خرید لی، اگر بھائی کو اور کمزور کرتے چلے گئے اور اپنے گناہ کا احساس نہ ہوا، یہ دنیا اچھی ہو رہی ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے۔ مگر یہ سوچنے کا موقع بھی دنیا نہیں دیتی، چونکہ جس دن یہ سوچ لیا اس دن راہ راست پہ آ جائیں گے۔ وہ گناہ کر کے اور آگے بڑھ رہا ہے اور سوچ رہا میں سکسیسفل ہو گیا۔ کس سے سکسیسفل ہونا چاہ رہے ہو؟ خدا سے، جو رات کے اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، پتوں کے نیچے چیونٹی کی حرکتوں سے واقف ہے، تمہارے دل میں کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو بھی جانتا ہے، وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ آپ سوچ رہے ہو کچھ گرفت نہیں کر رہا لہذا مزہ آ رہا ہے، مزہ اس لیے آ رہا ہے چونکہ اسے یقین ہے بچ کے جاؤ گے کہاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہیں، جو مرضی ہو آپ دنیا میں کر لیں، پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور نہیں جانا چاہو گے تو آپ کو لے جایا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لے جایا جائے بہتر یہ ہے کہ خود چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں انا للہ کی، موت دیکھ رہے ہیں، حیات دیکھ رہے ہیں، خوشی دیکھ رہے ہیں، غم دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات اور حالات ہیں۔ کون صبح کو اپنے گھر سے نکلا پتہ نہیں شام کو پہنچے نہ پہنچے، کوئی گارنٹی ہے؟ اگلے سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ انسان اس دنیا میں جو زیادہ کھویا ہوا ہے نا، آخرت کو بھلانے کے بعد میں خوش نہ ہو، اللہ کا عذاب ہے جو اسے دنیا میں گرفتار کیے ہوئے ہے، اور جب دنیا میں یہ گرفتار ہو جائے اور آخرت کی طرف نہ سوچو تو سمجھو اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ آگے ختم ہو گئی؟ میرے پاس صرف 10 منٹ ہے مجلس کو تمام کرنے کے لیے۔ عزیزان ایمان، یہ جو مجلس ہے نا، یہ جو موتیں ہیں نا، یہ جو غم ہے نا، یہ ہمارے ضمیر کو اور جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ ہم جب کسی جنازے کو کاندھوں پہ لے کے جاتے ہیں نا قبرستان، تو وہ جاتے جاتے بھی ہمیں ہماری آخری منزل ایک بار اور دکھا کے جاتا، دیکھ لو یہیں آنا ہے، سدھر جاؤ۔ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کبھی کسی کو ٹارگٹ نہ کیجیے یہ کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، نہ، وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں سختی ہو، یہاں تنگی ہو، یہاں پریشانی ہو، اگر آپ نیک ہیں اور سیرت آپ کی اچھی ہے، آپ کی آخرت کامیاب ہے۔ دنیا جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا جو بیچارے خیموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں خوش۔ دولت خوشی کا معیار نہیں ہے، صحت خوشی کا معیار نہیں ہے، دولت حیات نہیں دیتی ہے نا۔ جب سکندر اعظم کو اس دنیا سے موت آئی تو اس نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو جب تم مجھے گھر سے اٹھاؤ اور میرا انتقال ہو جاؤ تو 3 کام کرنا۔ آپ نے 1 سنا ہوگا، 2 سنی ہوگا۔ آپ نے سنا کہ جب وہ گیا تو اس کے ہاتھ کفن سے باہر تھا، اور اس نے کہا کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا؟ جہاں سے تھے دونوں ہاتھ خالی نکلے، کفن سے سکندر تھا۔ کتنا بڑا، پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایک تو یہی کام کرنا، میرا ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، اور 2 کام اور کرنا، جب میرا جنازہ ہو تو میرے جنازے کو جب گھر سے لے کے قبرستان تک جانا تو جو بھی میرے جنازے میں شریک ہو اور میرے جنازے کو میرے گھر سے قبرستان تک دولت بچھا دینا، تاکہ زمانے والوں کو معلوم ہو کہ موت سے دولت نہیں بچاتی ہے۔ اور جتنے بھی میری مملکت میں اچھے ڈاکٹرز ہوں سب کو بلا کے جمع کرنا اور دنیا کو بتانا کہ موت سے ڈاکٹرز نہیں بچاتے۔ یہ صرف درس ہے، درس گاہ ہے یہ۔ اگر یہاں آنے کے بعد میں بھی ہم نے اپنے نفس کو نہیں سدھارا، اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے میری ذات کے لیے
بعد میں سننے والوں کے لیے، اور سننے والوں میں بھی ان کے لیے جو متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہی ایک جوان کی مجلس ہے، اور آپ ایک جوان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اس جوان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا 25 رجب کو اس جوان نے دنیا کو چھوڑا۔ 25 رجب آپ کو اور ہمارے 7ویں امام کی شہادت کا روز ہے۔ اس نے ایسا 7ویں امام کی یہاں نہیں منائی، جنت میں اس نے 7ویں امام کی ازا منائی۔ گھر سے چلا گیا، گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی کہ جس میں آنسو نہ ہو۔ جب مراد آباد میں سدھ ہاسپٹل سے مرحوم کو ریفر کیا گیا نا دہلی کے لیے، ماں وہیں کھڑی تھی، بیٹے کو لٹایا گیا تو ماں کو چکر آ گئے، کرسی نہیں مل رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ معلوم تھا کہ بیٹا ریفر ہو رہا ہے شفا یابی کے لیے، تو ماں سے برداشت نہ ہو۔ ذرا سلام تو کرو نا ان کربلا کی ماؤں جو اپنے بچے کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ پلٹ کر نہیں آئے۔ کربلا کوئی دنیا کا دکھ ایسا نہیں ہے کہ جس کا مداوع اور علاج کربلا میں نہ ہو۔ ایک چیز نوٹ کی میں نے، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو متوجہ ہو جائیں گے۔ ہم بھی تھے جنازے میں، آپ بھی تھے، اور دور دراز جنازے اٹھتے ہیں، مگر مجمع اتنا تھا کہ جن جوانوں نے گھر میں تابوت کو بلند کیا، سمجھیے گا مصیبت اب عبداللہ حسین کی، انہوں نے اٹھایا ضرور ہے، مگر جب دوسرے ہاتھوں میں، چونکہ جوان اتنے تھے، تعداد اتنی تھی کہ اوپر سے اوپر ہی جنازہ آگے بڑھتا رہا۔ دیکھا، جنہوں نے تابوت اور جنازے کو بلند کیا انہوں نے کاندھا نہیں دیا، جنازہ آگے بڑھتا چلا گیا، چونکہ اٹھانے والے بہت زیادہ تھے۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ 71 جنازے جب حسین نے اٹھائے ہیں، تو جب بیٹے کے جنازے پہ آئے، آپ کے بیٹے کے جنازہ اٹھا، باپ کو معلوم نہیں تھا کہ اٹھانے والا کون ہے، آئے کوئی حسین سے کربلا میں آ کے مات اجرکم اللہ۔ جنازہ خود بخود آگے بڑھ رہا ہے، اوپر سے اوپر ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک جنازہ ہے، ہزاروں کا مجمع تھا، مگر ذرا انصاف سے کیجئے، کربلا کے اندر حسین کے سامنے 71 جنازے ہیں، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ 2-3 فقرے ہیں، چونکہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، مجھے اسی میں مکمل کرنا ہے، دل تھام کے سنیے گا اور علی اکبر کو یاد کیجیے۔ جب کسی مصیبت پہ رونا آئے نا تو کربلا والوں کو اس رونے میں یاد کر لیا کرو۔ اب 4 فقرے میں ترتیب یہاں سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک جانور تھا، وہ جانور بیمار ہو گیا، طبیبوں کے پاس میں گیا، علاج نہیں ہوا، تو جو ایک ماہر طبیب تھا اس کے پاس جب اسے لے کے جایا گیا، اس نے بات بتائی کہ میں نے پورے علاقے کے طبیبوں کو دکھا لیا، اس کا علاج نہیں ہوا، اسے شفا نہیں ملی۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہو؟
ہاں یہ تو کیا ہے، قبر جاؤ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں سوراخ ہو گیا ہے، اب اسے علاج نہیں ملے گا، اس لیے کہ کسی کا بیٹے کا اس کی آنکھوں کے سامنے چلے جانا، ارے ذرا کوئی لیلا سے پوچھے، رباب سے معلوم۔ اللہ اکبر، کیا منزلیں گزری ہیں کربلا کے اندر، جوان کی کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ جناب نوح جب کشتی لے کر چل رہے تھے، بیٹا تھا، نااہل تھا، مخالف تھا، گمراہی پہ تھا، کہا بیٹا آ جاؤ، کہا نہیں، پہاڑ بچا لے گا، بیٹا آج کوئی چیز نہیں بچائے گی علاوہ جس پہ پروردگار اپنا رحم نازل فرمائے۔ پانی بلند ہوا، جودی ڈوبنے لگا، پہاڑ، پانی اور بلند ہوا، بیٹا ڈوبنے لگا۔ یہ بتاؤ بیٹا نافرمان تھا یا فرمان؟ نافرمان تھا نا، نبی کے ساتھ نہیں تھا نا، مگر چونکہ بیٹا تو نبی کا تھا، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب اللہ نے اسے موت دی تو اللہ نے نوح اور بیٹے کے درمیان موج کو حائل کر دیا، تاکہ جوان بیٹے کو ڈوبتے ہوئے باپ دیکھے گا تو کیسے برداشت کرے، موج بیچ میں رکھ دی تاکہ باپ پریشان نہ ہو، میرا بیٹا کیسے تڑپ رہا ہے، میرے بیٹے کو کیسے موت آ رہی ہے۔ مگر تم نے کبھی مصیبت حسین پہ غور کیا؟ جب اکبر کے پاس پہنچے تو بیٹا زمین کربلا پہ ایڑیا رگڑا، ایک ہاتھ سینے پر ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ کوئی پوچھے نا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اور فقرہ سنیے گا، مادر اسماعیل جناب ابراہیم جب بیٹے کو لے کے چلے منہ کے میدان میں پہنچے، آنکھوں پٹی باندھی، گردن پہ چھری رکھی، چھری چلانا چاہتے تھے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، نشان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نشان آ گیا۔ بیٹے کو لے کے آئے، جناب حاجرہ نے پوچھا میرے بچے کے گردن پہ نشان کیسا؟ اب چونکہ بیٹا بچ گیا تھا تو پوری داستان سنا دی۔ تاریخ نے لکھا کہ حاجرہ 3 دن سننے کے بعد بیمار ہو گئی اور تیسرے دن دنیا سے چلی گئی، اور ہر مرتبہ یہ جملہ کہتی تھی، ہائے اگر بیٹے کی گردن پہ چھری چل جاتی تو میرے بیٹے کا کیا ہوتا؟ میں کہوں گا حاجرہ ایک نشان برداشت نہ ہوا، ہائے کربلا کی ماں، 72 قدم کے فاصلے سے جناب زینب یہی کہہ رہی تھی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ قدرت نے اہتمام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا بیٹا چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جوان کی موت بہت اہم موت ہوتی ہے۔ اکبر شبیہ رسول اللہ، اور ایسا جوان کہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ نانا چلے گئے تھے تو نانا کی جدائی میں حسین بہت روتے تھے، اللہ نے حسین کو اکبر دیا اور نانا کی شبیہ اور شکل بنا کے پیش کی۔ اسی لیے مولا نے کہا تھا نا کہ میں اب اس بچے کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، منطق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہت ہے۔ جب بھی میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا بچے کو دیکھ لیتا تھا۔ اکبر پہنچے مقتل میں، روایت بالکل مختصر کر دی، سارے کربلا کے شہیدوں نے پیغمبر امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اکبر نے نہیں بلایا۔ اکبر نے پتا فقرہ کیا کہتا؟ بابا اکبر کا آخری سلام۔ اکبر جانتا ہے کہ باپ اتنا تھک گیا ہے کہ اب آنا بڑا مشکل ہوگا، مگر جیسے ہی حسین نے یہ خبر سنی اب جو مقتل کی جانب چلے تو کہیں حسین گرتے تھے پھر اپنے کو اٹھاتے تھے، ارے گھٹنیوں کے بل مولا چلے۔ اب جو اکبر کے پاس پہنچے
عجیب منظر ہے، بیٹا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ اڑیا رکھ رہا ہے، ہمت کی، تیر نکالا، نیزے کی ہنی نکالی، روح پرواز ہو گئی، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ جوان کا لاشا ہے، ضعیف سے نہیں اٹھ رہا، خیمے میں لائے، خیمے میں جب لے کے آئے نا تو ساری بیوی آ گئی مگر لیلا نہیں آئی۔ لیلا، امام حسین نے کہا جناب زینب سے، بہن دیکھو لیلا کہاں ہے؟ لیلا پہنچی، جناب فضا سے کہا کیا دیکھا؟ کہ لیلا خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہے۔ جب سے اکبر کی خبر موت سنی، لیلا کی آنکھوں کے نور چلا گیا۔ اب یہاں سے علامہ رشید ترابی کو نقل کر رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے جب جناب علی اکبر کی مصائب پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے کہ لاشا آ گیا، اور آنے کے بعد میں جب بیویوں کے درمیان میں خیمہ بیویوں کے درمیان میں رکھا تھا تو انہوں نے فقرہ کہا، مولا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں نے ایک منت مانگی تھی، اگر اجازت ہو حکم دیں تو منت بڑھا لوں۔ کہا لیلا ایسے موقع پہ کون سی منت ہے؟ کہا مولا اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا میں نے منت کی تمہیں اجازت دے دی، منت بڑھا لو۔ ایک مرتبہ لیلا نے ساری بیویوں سے کہا بیویوں اپنے اپنے چہرے پھیر لو، چہرے پھیر لو، اس لیے کہ مجھے منت بڑھانی ہے۔ تاریخ نے لکھا حسین نے رخ پھیر لیا، بیویوں نے رخ پھیر لیا۔ اب لیلا نے اپنے ہاتھوں کو اکبر کے خون سے رنگین کیا، ارے سر میں لگایا، اے میرے بیٹا، ارے تیری شادی پہ مہندی لگانے کا ارمان تھا، اے میرے لال، 18 برس کی عمر میں شادی سے پہلے رخصت ہو گیا، اس ماں کو مہندی لگانا نصیب نہیں۔ اللہ لعنت اللہ وسع عالم الذین ظلموا۔ پروردگار اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ہے، بصدقہ چہردہ معصومین بطفیل محمد و آل محمد مرحوم عروج عباس کی روح کو اصال فرما، مرحوم کا اور ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت نعمت برکت نازل فرما، مرحوم کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مرحوم سے عالم برزخ کی منزل آسان فرما، پروردگار جنت البقیع میں روضہ مقدسہ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے بار دیگر ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عروج عباس بن مسرور حسنین اور جتنے یہاں حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ شیعان حیدر کرراج کے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ وارث ہیں، انہیں یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے، ان سب کی ارواح کو